اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء، آج انشاءاللہ ہم دستور 1973 کے آئین کے خد و خال پڑھنے جا رہے ہیں، لیکن قبل اس کے کہ ہم آئین کے سیلینٹ فیچرز جو ہیں وہ اس کو ڈسکس کریں، تھوڑا سا اس کا پس منظر سمجھ لیں۔ دستور 1973 ملک ٹوٹنے کے بعد یعنی 16 دسمبر 1971 کے بعد 20 دسمبر 1971 کو اقتدار ویسٹ پاکستان سے اکثریتی پارٹی کے سربراہ ذوالفقار علی بھٹو کے سپرد کر دیا گیا۔ انہوں نے ایک عبوری آئین منظور کر لیا وقتی طور پہ۔ بعد میں قومی اسمبلی نے آئین سازی کی غرض سے 17 اپریل 1972 کو ایک آئین ساز کمیٹی تشکیل دی اور اس کمیٹی کے اندر تمام سیاسی جماعتوں کے نمائندے شامل تھے، اور اس کمیٹی کا سربراہ ایک ماہر قانون میاں محمود علی قصوری، جو کہ خورشید محمود قصوری جو کہ وزیر خارجہ بھی رہے ہیں پاکستان کے، ان کے والد صاحب تھے، ان کو مقرر کیا گیا۔ بعد میں وہ کسی وجہ سے استعفیٰ دے گئے اور کم و بیش اس وقت تک آئین سازی کا کام تقریباً مکمل ہو چکا تھا کہ پھر عبدالحفیظ پیرزادہ کو اس کی کمیٹی کی سربراہی سونپی گئی، اور اس کمیٹی مذکورہ نے آئین سازی کا کام جو ہے وہ 20 دسمبر 1972 تک مکمل کر لیا، جو کہ ایک آئین بنانے کے حوالے سے میں سمجھتا ہوں کہ زیادہ لمبی مدت نہیں تھی۔ غالباً اس تیزی سے کام آئین ساز کمیٹی کے کرنے کی ایک بڑی وجہ یہ بھی تھی کہ ابھی ریسنٹلی 1971 میں ملک دو ٹکڑے ہوا تھا، اور تمام سیاسی جماعتیں نہیں چاہتی تھیں کہ فردر آئین سازی کا کام التوا کا شکار ہو کہ خدا نخواستہ باقی ماندہ ملک کے لیے کوئی مسائل اس کی وجہ سے پیش آئیں۔ تو یہ بھی ایک بڑی وجہ تھی جس نے محمیز کیا، اور اس وجہ سے آئین سازی کا کام خاصی جلدی سے نسبتاً مکمل ہوا۔ اس کے بعد قومی اسمبلی نے 10 اپریل 1973 کو اس آئینی مسودے کی منظوری دے دی، اور 12 اپریل 1973 کو صدر مملکت نے اسے منظور کر لیا، اور 14 اگست 1973 کو نئے آئین کا نفاذ عمل میں آیا۔ چونکہ ہم 14 اگست کی تاریخ کو ایک یادگار تاریخ بنا دینا چاہتے تھے، اس لیے 14 اگست 1973 کو پھر اس نئے آئین کے نفاذ کا فیصلہ ہوا، جس کے اہم خد و خال اب ہم ڈسکس کریں گے۔ عزیز طلباء، چونکہ یہ ٹاپک بہت اہم ہے، اور میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں کہ آپ کی سال دوئم کی کتاب میں 4 دساتیر ہیں، اس میں سے کوئی ایک امکان غالب ہوتا ہے کہ ممتحن سالانہ امتحان میں پوچھ لیتا ہے، اور اس میں بھی دستور 1973 بہت اہمیت کا حامل ہے۔ تو اسے ہم تسلی کے ساتھ ٹھہر کے مکمل کریں گے انشاءاللہ، اور ہو سکتا ہے کہ آج کی ویڈیو میں ہم تمام سیلینٹ فیچر جو ہیں وہ ڈسکس نہ کر سکیں، تو کوشش کریں گے کہ ہم اسے 2 حصوں میں بانٹ لیں۔ تو سب سے پہلی نمایاں خصوصیت جو ہے وہ پریمبل یا افتتاحیہ ہے۔ جیسا کہ میں آپ کو پہلے بھی بتا چکا ہوں کہ 1956 کا دستور اور 1962 کا دستور بھی اس کا آغاز بھی قرارداد مقاصد سے ہوا تھا۔ 1973 کے آئین میں بھی قرارداد مقاصد کو افتتاحیہ کے طور پر شامل کیا گیا، اور اس کے مطابق حاکمیت اعلیٰ اللہ تبارک تعالیٰ کے پاس ہے، بندوں کے پاس اختیارات ایک مقدس امانت ہے، اور اتنا ہی یہ استعمال کیا جا سکتا ہے جتنا قرآن اور حدیث اجازت دیتے ہیں۔ لیکن بعد میں پھر 1985 میں ایک ترمیم کے ذریعے اسی افتتاحیے یا پریمبل کو یعنی آبجیکٹو ریزولوشن کو اب باضابطہ طور پر آئین کا حصہ بنا دیا گیا ہے، تو اب یہ سبسٹینشیل پارٹ آف دا کانسٹیٹیوشن ہے۔ دوسرا امپورٹنٹ نقطہ یہ ریٹن کانسٹیٹیوشن ہے، اور اپنے دونوں پہلے دساتیر کے مقابلے میں یہ سب سے زیادہ ضخیم اور جامع ہے، اس لحاظ سے کہ اس میں 280 دفعات ہیں، 12 حصوں میں یا چیپٹرز میں سے تقسیم کیا گیا، اور 6 گوشوارے اس کے اندر شامل ہیں، اور ان گوشواروں میں مختلف فوجی حکومت کے حکم ناموں کو یعنی جسے پی سی اوز بھی کہتے ہیں اسے تحفظ بخشا گیا۔ تو یہ ریٹن کانسٹیٹیوشن ہے، لمبا کانسٹیٹیوشن ہے۔ اور اس سے اگلی امپورٹنٹ چیز جو یہ ہے کہ یہ سیمی ریجڈ کانسٹیٹیوشن ہے، یعنی استوار آئین ہے۔ تو یہ سیمی ریجڈ کا مطلب ہوتا ہے کہ نہ بہت زیادہ سخت امریکی دستور کی طرح سے، اور نہ 56 کے دستور کی طرح سے بہت زیادہ نرم،
تو یہ سیمی ریجڈ کانسٹیٹیوشن ہے. اس میں ترمیم کا طریقہ کار نہ پیچیدہ ہے اور نہ ہی بہت آسان. 1985 کی آئینی ترمیم سے قبل آئین میں ترمیم کرنا قدرے آسان تھا، اس لیے کہ قومی اسمبلی کی 2/3 اکثریت اور سینٹ کی عام اکثریت آئین میں ترمیم کرنے کی مجاز تھی. لیکن اب دونوں ایوانوں کی 2/3 اکثریت کی بغیر آئین میں ترمیم نہیں کی جا سکتی، اور اگر کسی مسودے کا تعلق کسی علاقائی معاملے رد و بدل سے ہو، یعنی مطلب یہ کہ فرض کریں آپ پنجاب کو 2 حصوں میں ڈسٹریبیوٹ کرنا چاہتے ہیں انتظامی نقطہ نظر سے، تو پھر قومی اسمبلی سے پہلے متعلقہ صوبائی اسمبلی کے 2/3 اراکین کی حمایت اور منظوری حاصل کرنا ضروری ہے. اب عزیز طلباء، آپ کو سمجھ آیا ہوگا کہ جنوبی پنجاب صوبہ بنانے کا لالی پاپ جو ہے وہ ہر سیاسی جماعت نے دیا، لیکن عملاً اس کے اوپر عمل درآمد کرنا اس لیے زیادہ دشوار ہے کہ اس کے حوالے سے جو مطلوبہ اکثریت ہے، پہلے متعلقہ صوبائی اسمبلی کے اندر اور پھر قومی اسمبلی کے اندر اور پھر سینٹ کے اندر، اس کا حصول خاصا دشوار ہے، جس وجہ سے